خوش آمدید۔ آج ہم انسانی نشوونما کے ایک بہت ہی دلچسپ سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی یہ کہ ایک انسان جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر کیسے بڑا ہوتا ہے اور کیسے سیکھتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ عمل نہیں ہے، بلکہ بہت سے پہلوؤں کا ایک پیچیدہ جال ہے، اور آج ہم اسی جال کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک بڑا اور جامع نظریہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد نشوونما کے 6 بنیادی پہلوؤں کو گہرائی میں سمجھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سب پہلو آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے علم کو پرکھنے کے لیے کچھ سوال جواب ہوں گے، اور آخر میں ہم تمام اہم باتوں کا ایک خلاصہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس بنیادی خیال کو سمجھیں گے کہ انسان کی نشوونما کوئی الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مکمل اور جڑے ہوئے نظام کی طرح کام کرتی ہے۔ اس بات کا اصل مطلب یہ ہے کہ نشوونما کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی ایک پہلو میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے نا، تو اس کا اثر باقی تمام پہلوؤں پر لازمی طور پر پڑتا ہے۔ آپ اسے ایک زنجیر کی طرح سمجھ سکتے ہیں، جس کی ہر کڑی دوسری سے مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم اپنی بات چیت کے مرکزی حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم نشوونما کے 6 سب سے بنیادی اور لازمی پہلوؤں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسمانی نشوونما کی، جو شاید سب سے زیادہ نظر آنے والا پہلو ہے۔ اس میں صرف قد اور وزن کا بڑھنا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ ہمارے پٹھوں کی مضبوطی، ہمارے 5 حواس کا تیز ہونا اور چلنے پھرنے جیسی بڑی مہارتوں سے لے کر پینسل پکڑنے جیسی چھوٹی چھوٹی مہارتوں کی ترقی بھی اسی کا حصہ ہے۔ یعنی بنیادی طور پر اس میں ہمارے جسم میں وہ ساری تبدیلیاں شامل ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے قد کا بڑھنا اور وزن میں اضافہ، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری باقی تمام صلاحیتیں بنتی ہیں۔ آخر ایک مضبوط جسم ہی تو ایک صحت مند دماغ کا گھر ہوتا ہے نا؟ اب بات کرتے ہیں ذہنی پہلو کی۔ ذہنی، یا جسے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے دماغ کی صلاحیتوں سے ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں سوچنے، نئی چیزیں سمجھنے، معلومات کو یاد رکھنے اور مشکل مسائل کا حل نکالنے کے قابل بناتی ہے۔ مشہور ماہر نفسیات ژان پیاژے کا سارا کام اسی شعبے پر تھا، اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ بچے کیسے مختلف عمروں میں سوچنے کے الگ الگ مراحل سے گزرتے ہیں۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغ کا آپریٹنگ سسٹم ہے، جو ہمیں سیکھنے، دلیل دینے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کو استعمال کرنے کا ہنر ہے۔ تیسرا اہم پہلو ہے سماجی نشوونما۔ یہ ہماری دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے اور رشتے بنانے کی صلاحیت ہے۔ اسی کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ دوست کیسے بنائے جائیں، معاشرے کے آداب کیا ہیں، اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر کیسے جیا جائے۔ اور اس سفر میں ہمارا خاندان، ہمارے دوست اور ہمارا اسکول سب سے اہم رہنما ہوتے ہیں۔ تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم سماجی مخلوق ہیں۔ ہماری نشوونما کا ایک بہت بڑا حصہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے اور انہیں نبھانے پر منحصر ہے۔ کوئی بھی انسان اکیلے رہ کر مکمل طور پر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اب ہم آتے ہیں احساسات کی پیچیدہ دنیا کی طرف۔ جذباتی نشوونما کا مطلب صرف جذبات کا ہونا نہیں، بلکہ ان جذبات کو سمجھنا، صحیح طریقے سے ان کا اظہار کرنا اور سب سے اہم، انہیں قابو میں رکھنا ہے۔ جذباتی طور پر مستحکم ہونا ایک صحت مند اور متوازن شخصیت کی اصل بنیاد ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک الجھے ہوئے دھاگے کو آہستہ آہستہ سلجھاتے ہیں، جذباتی نشوونما ہمیں اپنے پیچیدہ احساسات کو سمجھنے اور انہیں منظم کرنے کا ہنر سکھاتی ہے، تاکہ ہم حالات کے مطابق صحیح رد عمل دے سکیں۔ 5واں پہلو ہے اخلاقی نشوونما۔ یہ ہمارے اندر کا وہ کمپاس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ مشہور ماہر لارنس کولبرگ کا نظریہ بھی اسی پر مبنی ہے کہ کیسے وقت اور تجربے کے ساتھ ہماری اچھائی اور برائی کی سمجھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ یہ صرف اصولوں کو جاننا نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، خاص طور پر تب جب اچھے اور برے کے درمیان انتخاب کرنا مشکل ہو۔ یہ ہمارے کردار کی مضبوطی کا پیمانہ ہے۔ اور ہمارا چھٹا اور آخری بنیادی پہلو ہے لسانی نشوونما۔
یہ زبان کے ذریعے اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ زبان نہ صرف ہماری ذہنی نشوونما کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بلکہ یہ ہماری اندرونی سوچ کو ہماری بیرونی سماجی دنیا سے جوڑنے والے ایک پل کا کام بھی کرتی ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے ان 6 پہلوؤں کو الگ الگ سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ الگ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیچیدہ جال کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بہت سادہ سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ جسمانی طور پر بیمار ہے۔ یہ اس کی جسمانی حالت ہے۔ اب اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہا، جو اس کی ذہنی حالت پر اثر ڈال رہی ہے، اور جب وہ پڑھ نہیں پاتا تو وہ چڑچڑائے پریشان ہو جاتا ہے، جو اس کی جذباتی حالت پر اثر ڈالتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کیسے ایک پہلو دوسرے کو کھینچتا ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے ذرا پرکھ لیں۔ میں کچھ سوالات پڑھوں گا اور آپ کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں ان کا جواب سوچیں۔ اس طرح یہ معلومات آپ کے ذہن میں اور پکی ہو جائیں گی۔ اور ہاں، یہ نوٹس بنانے کا بھی بہترین موقع ہے۔ پہلا سوال، نشوونما کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، یہ اساتذہ یا والدین کو بچے کی مکمل نشوونما کو سمجھنے اور اسے ایک مناسب ماحول فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، جسمانی نشوونما سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، جسم کی ساخت، قد، وزن اور حسی اعضاء میں ہونے والی تبدیلیاں۔ تیسرا سوال، ذہنی نشوونما کا تعلق کن صلاحیتوں سے ہے؟ جواب، سوچنے، سمجھنے، یاد کرنے، مسئلے حل کرنے اور زبان سیکھنے کی صلاحیتوں سے۔ چوتھا سوال، سماجی نشوونما میں خاندان اور دوستوں کا کیا کردار ہے؟ جواب ہے، وہ بچے کو سماجی اصول سکھاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور پانچواں سوال، جذباتی نشوونما بچے کی زندگی میں کیوں اہم ہے؟ جواب ہے، یہ بچے کو اپنے جذبات کو پہچاننے اور انہیں کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے، جو جذباتی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اخلاقی نشوونما کس طرح پروان چڑھتی ہے؟ جواب ہے، یہ بچے کے تجربات، سماجی تعلقات اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ ساتواں سوال، لسانی نشوونما کا ذہنی نشوونما سے کیا تعلق ہے؟ جواب، لسانی نشوونما ذہنی نشوونما کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور یہ سوچنے کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ سوال نمبر 8، نشوونما کے پہلوؤں کے باہمی تعلق کو ایک مثال سے واضح کریں۔ جواب وہی ہے جو ہم نے ابھی دیکھا تھا۔ ایک بیمار بچہ جسمانی طور پر پڑھائی پر دھیان نہیں دے پاتا، ذہنی طور پر۔ 9واں سوال، کیا ایک پہلو میں سست نشوونما دوسرے پہلوؤں کو متاثر کر سکتی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں بالکل، کیونکہ تمام پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور آخری سوال، ایک استاد کے لیے ان پہلوؤں کو جاننا کس طرح مفید ہے؟ جواب، یہ استاد کو نصاب اور کلاس روم کو بچے کی مکمل ضروریات کے مطابق ڈھالنے میں مدد کرتا ہے۔ چلیے اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم تمام معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے تاکہ سب کچھ واضح طور پر یاد رہے۔ یہ سلائیڈ آپ سمجھ لیں ایک چیٹ شیٹ کی طرح ہے۔ یہ ہمارے سیکھے ہوئے تمام نکات کا بہترین خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسمانی کا تعلق پختگی سے، ذہنی کا پیاجے کے نظریے سے، سماجی کا خاندان اور دوستوں سے، جذباتی کا مجموعی ترقی سے، اخلاقی کا کولبرگ کے نظریے سے، اور لسانی کا تعلق ذہنی اور سماجی دونوں طرح کی ترقی سے ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی نشوونما ایک کثیر جہتی عمل ہے۔ اس کے 6 بنیادی پہلو ہیں: جسمانی، ذہنی، سماجی، جذباتی، اخلاقی اور لسانی۔ ہر پہلو کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام پہلو ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور مل کر ایک مکمل انسان بناتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوچنے والے سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے خاندان، دوستوں اور معاشرے میں موجود لوگوں کی مکمل اور صحت مند نشوونما میں بہتر طریقے سے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟